شام کے اندر اہل سنت کی فتح نے اللہ الحمدللہ اس سرزمین کو ایک مرتبہ پھر غاصبوں، رافضیوں، نصیریوں کے پنجے سے آزاد کروا دیا، جس سرزمین کے اوپر حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے۔ الحمدللہ وہ مسجد دوبارہ اہل سنت کے ہاتھ میں آ چکی ہے، جس کے میناروں کے قریب حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہے، لیکن پراپوگنڈا ہے کہ الامان والحفیظ، پراپوگنڈے کی دنیا۔ حافظ اسد اور بشار الاسد، ہسٹری اٹھائیے، یہ بدبخت خود عامر یہ فدائیہ کا ایک کمانڈر تھا، اپنے ہی ملک کو فتح کیا، اس نے بھی اپنے ملک کو فتح کر کے عامر بن کے ڈکٹیٹر بن گیا، اور آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا حافظ الاسد اور بشار الاسد کا جو عقیدہ وہ نصیری شیعہ، اور نصیری جو شیعہ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اثنا عشری شیعہ اور دیگر شیعہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن عجب معاملہ ہے کہ اہل سنت کو ذبح کرنے کی باری آئے تو وہ سارے حافظ الاسد کے ساتھ اور بشار کے ساتھ کھڑے۔ 10 لاکھ اہل سنت کی گردنوں کو ذبح کیا ہے ان بدبختوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آج نشان عبرت اگر بنایا ہے تو پراپوگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جی امریکہ پیچھے ہے، جی اسرائیل پیچھے ہے۔ جب تک وہ بشار اور حافظ الاسد وہاں پہ حکمران تھے، انہوں نے اسرائیل کے اوپر کون سی بمباری کی ہے، انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ آپ کی رافضی ریاستیں اس خطے میں ایک عرصے سے 50 سال سے زائد موجود ہیں، آپ نے اسرائیل کو کیا تباہ کیا ہے؟ آپ اپنے کردار کے اوپر روشنی ڈالیں۔ پراپوگنڈے کے اوپر پراپوگنڈا۔ ایک اہل حدیث کمانڈر نے فتح کر لیا تو ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جی اسرائیل نے کروائی، یہ جی امریکہ نے کروایا۔ وہ جو 10 لاکھ وہ جو جیل کے اندر سے ایسے ایسے دردناک واقعات وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ اپنے آنسو نہیں روک سکتے۔ جو ایسے ایسے لوگ آزاد ہوئے ہیں، ایک ماں نے بچہ جنا جیل میں، وہ 18 سال کا ہو چکا، باہر آیا، اس کو یہی نہیں پتا کہ آسمان کیا ہے اور درخت کیا ہے۔ ایک بندہ جیل سے نکل کے کہہ رہا ہے کیا صدام حسین نے فتح کر لیا، ان کو یہی نہیں پتا صدام بھی مر گیا، حافظ الاسد بھی مر گیا، انہوں نے آسمان نہیں دیکھا۔ 3 بھائی ہیں، ان کو زنجیری سے ہاتھ باندھا ہوا ہے، 18 سال سے ہاتھ زنجیریوں سے باندھے، بچپن میں ماں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں چھڑا سکے 18 سال سے۔ لاشوں کو جلایا، وہ تو ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ 10 لاکھ اہل سنت کو ذبح کیا ان بدبختوں نے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انتقام کا کوڑا لگایا ہے تو رافضی، پوری دنیا کا رافضی میڈیا پراپوگنڈا کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آج تک ایک گولی اسرائیل کے اوپر نہیں چلائی اور نہ چلانی ہے۔ انشاءاللہ اسرائیل کو بھی فتح کریں گے تو اہل سنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے شام کو اس کے وارثوں کے سپرد دوبارہ ایک مرتبہ کیا۔ یہ سرزمین مقدس زمین ہے، اس کے ساتھ ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، جس طرح افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، شام کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔